السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے برزہ افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ قرآنی ہدایت 5 منٹ قرآن سیریز۔ آج ہم ڈے 13 جز 1 جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 کو۔ اور آیت کا عنوان کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل سے وعدہ اور نعمتوں کی یاد دہانی۔ اچھا، آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، چونکہ بنی اسرائیل کو ڈسکس کریں گے، اس کے اندر ان سے کیونکہ وعدہ اور نعمتوں کی یاد دہانی ہے، تو ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کو تو بنی اسرائیل کے بارے میں نالج ہوگی جو پہلے سے قرآن پاک کو پڑھ چکے ہیں، تھوڑا بہت انٹریکشن ہے۔ لیکن وہ لوگ جو قرآن کو فار دا فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں بگننگ سے، ان کا یہ ہے کہ ان کو اس کے بارے میں اچھی نالج ہونا ضروری ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں خاص طور پہ بہت جگہوں پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اور چونکہ یہاں پر ڈائریکٹ اس آیت میں جو ہے وہ خطاب بھی بنی اسرائیل سے ہے، تو اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ کون تھے۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں، آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمت کو، جو انعمتو، عطا کی میں نے، علیکم، تمہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس آیت کا فرسٹ پارٹ ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کون سی نعمت ہے جو بنی اسرائیل کو عطا کی گئی تھی۔ پہلے دیکھیں گے بنی اسرائیل کون ہے، پھر دیکھیں گے کہ ان کو کون سی نعمت عطا کی گئی تھی۔ پھر اگلا دوسرا سیکشن ہے وَأُوفُوا بِعَهْدِهِ، بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ یہ دوسرا سیکشن ہو گیا، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی بس تم ڈرتے رہو۔ یعنی کہ تین سیکشنز میں نے آپ کو بتایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ تو آخری جو بات تھی وہ تو صرف مجھ سے ڈرتے رہو، یہ تو ایک باقاعدہ حکم ہے نا کہ صرف مجھ سے ڈرنا ہے، اور کسی سے بھی نہیں ڈرنا، کسی انسان سے نہیں، کسی باس سے نہیں، کسی جو ہے وہ کسی بھی دوست سے نہیں، کسی بھی رشتے سے نہیں، کسی سے نہیں، صرف اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں بنی اسرائیل سے کہ یہ تھے کون۔ تو جب بھی ہم بنی اسرائیل کی بات کریں گے تو ہم ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ کریں، کیونکہ سٹارٹ وہیں سے ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیسیکلی کیا تھے؟ ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ ان کی نسل سے دو عظیم نبوی سلسلے چلے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک سلسلہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جو ان کے بڑے بیٹے تھے، اور وہاں سے ان کی نسل جو ہے وہ آگے چلی، اور پھر اس نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ جو ان کی دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، جو ان کے چھوٹے بیٹے تھے، ان کے ہاں جو اولاد تھی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ، ان کو اسرائیل بھی کہتے تھے، جن کی نسل سے آگے جو ہے وہ ان کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل جسے ہم کہتے ہیں وہ بیسیکلی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، 12 بیٹے ہیں۔ اور ان کی نسل سے جو مین انبیاء آئے تھے وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے بڑے انبیاء جو ہے وہ اس میں آئے تھے۔ پھر آگے دیکھیں کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اچھا ہم یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کی وجہ سے اتنا زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ آگے آنے والی جو آیات ہوں گی سورہ بقرہ میں، اس میں حضرت ابراہیم کا بھی بڑا رول ہوگا، کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ جو ہے وہ حنیف تھے، یکسو تھے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اور ان کو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کے لیے، انہوں نے ایک دین کے لیے جو ہے وہ بہت قربانیاں دی، اللہ نے ان کو بڑا ہی آزمایا۔ اور پھر سورہ البقرہ ہی کی آیت نمبر 124 میں بھی ہے کہ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا اور وہ کامیاب ہوئے تو فرمایا میں تم انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو اس وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی امامت عطا کی۔ ایک اور خاص بات ان میں یہ تھی کہ ان کی جو شخصیت تھی نا، وہ تمام آسمانی مذاہب میں مرکزی تھی، کیونکہ اسلام ہو، چاہے کوئی یہودی ہے یا چاہے عیسائی، تینوں جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظیم نبی اور روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی تھے، ان کی بھی جو آباء و اجداد تھے، یہ جو نسل تھی وہ چلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھی۔ عیسائیت کا بھی یہی سلسلہ اور اسلام کا بھی یہی کہ وہیں سے ہی حضرت ابراہیم سے ہی آگے نسلیں بڑھی تھی۔ اور ان کا لقب حنیف اور خلیل اللہ ہے، وہ شرک سے پاک ایک اللہ کے ماننے والے تھے، حنیف تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا خلیل یعنی دوست کہا، اور یہ مقام بہت کم لوگوں کو ملا ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ اب سوال آتا ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے؟ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں تھیں، 12 ان کے بیٹے تھے۔ تو اس کا ان کا جو اصل علاقہ تھا وہ شام والی سائڈ پہ تھا، جو سیریا اور پیلسٹائن جو ہے وہ ریجن بنتا ہے۔ لیکن پھر یہ لوگ مصر کی طرف چلے گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سب سے عظیم پیغمبر تھے، جن کے ذریعے ان کے فرعون کی جو ہے ان کو فرعون کی سے غلامی
سے جو ہے فرعون کی غلامی سے ان کو نجات ملی تھی، جس کا واقعہ بھی ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو بنی اسرائیل کو آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کے یہ جو ہے وہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور پھر وہ آگے کس طریقے سے ان میں سے انبیاء آئے یا ان کو کون کون سی نعمتیں دی گئی تھی، اب وہ ان کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی کون سی نعمتیں کا یہاں پر جو اللہ نے ذکر کیا نا، میری نعمتوں کو یاد کرو، تو ان نعمتوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کون کون سی نعمتیں تھی۔ اللہ نے ان پر بہت سی خاص نعمتیں کی تھی جن کا ذکر قرآن میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ فرعون سے نجات دی۔ فرعون بہت ظالم بادشاہ تھا، اور اس کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ ایک نبی ایسا آئے گا جو اس کا خاتمہ کرے گا، جس کی وجہ سے اس نے اتنا زیادہ ظلم مچایا تھا کہ جب بھی کوئی بیٹا کسی بھی گھر میں پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ آپ خود سوچیں کہ ایک، اور یہ ہم تو صرف بات کرتے ہیں نا، تھوڑا سا اپنے ذہن میں امیجن کریں کہ ایک ایسی عورت جس نے ابھی ابھی ایک بیٹے کو جنم دیا ہو، اور باقاعدہ وہ عورتیں جن کے جو ہے وہ بچوں کو جنم دینے کے دن قریب ہوتے تھے، وہاں پہ فرعون کے جو گارڈز ہوتے تھے وہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے تھے کہ جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہو تو وہاں پر دیکھا جائے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور اگر لڑکا ہوتا تھا تو وہ ان ماؤں کے سامنے ان کو ذبح کر دیتے تھے۔ آپ خود سوچیں نا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کسی ماں کے سامنے، ماں 9 ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کو پتا چلے کہ میرا بیٹا ہوا ہے تو وہ کتنی اس کو خوشی ہوتی ہوگی۔ لیکن فرعون صاحب کیا کرتے تھے کہ ان کے جو گارڈ تھے وہ دیکھ لیتے تھے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، اور پھر جب بیٹا ہوتا تو وہ اس کو ذبح کر دیتے تھے، اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان کے ساتھ عیاشیاں کی جا سکیں، یہ بڑی ہوں گی ان کے ساتھ عیاشیاں کی جا سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کے اوپر یہ نعمت کی تھی، یہ ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ظالم جو فرعون تھا اس سے نجات دلوائی تھی۔ ایک کانسیپٹ یہاں پر اور کلیئر کرنا چاہوں گی آپ کا، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرعون اس بادشاہ کا نام تھا، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح دیکھیں کیسر و کسرا کے جو لوگ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے اور نام ہوتے تھے نا، تو یہاں پہ جو مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا نا اس کو فرعون کہا جاتا ہے، نام اس کا کچھ اور تھا، لیکن اس کو فرعون فرعون بیسیکلی ایک ٹرم ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ٹائٹل ہے جو دیا جاتا ہے مصر کے بادشاہ، ٹھیک ہے، اس دور کا جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا نام فرعون جو اس دور کا تھا اس نے بڑا تنگ کیا تھا، اور وہ یہ سب کرتا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ پھر سمندر کا راستہ بنانا، دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گئے آگے، اور اب ان کو کیا تھا کہ یہ تھا کہ یا آگے جائیں گے تو سمندر ہے ڈوب جائیں گے، پیچھے جو ہے وہ فرعون کی کا لشکر ہے تو ہم تو ڈوب گئے نا، لیکن ان کا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بہت مضبوط تھا، انہوں نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور پھر اللہ نے ان کے اوپر ایک نعمت نازل کی کہ اس سمندر میں سے ان کا راستہ بنا دیا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر کے، اور جب فرعون وہاں سے گزرا، فرعون کا لشکر وہاں سے گزرا تو تمام لوگ سمندر میں غرق ہو گئے۔ پھر من و سلوا کا نزول، آسمانی خوراک۔ اچھا من و سلوا کیا ہے جی؟ یہ ایک آسمانی خوراک ہے جس میں جو من ہوتا ہے وہ سیریل ٹائپ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے شبنم کے قطرے نہیں ہوتے، ایسے یہ کر کے جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتے تھے، شبنم کے قطروں کی طرح لوگ اکٹھا کرتے تھے۔ اور سلوا جو ہے وہ بٹیرے جو ہے وہ ہوتے تھے، بٹیروں کی کیا اسے کہتے ہیں، ایک قسم آپ سمجھ لیں کہ وہ ہوتی تھی، وہ شام میں آتے تھے گول گول در گول، اور ان کو پکڑ لیا جاتا تھا اور پھر ان کو بھون کر کھایا جاتا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ دیکھنے کے بعد آگے ایک اور نعمت تھی جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ تھا بادلوں سے سایہ۔ جب یہ لوگ اصل میں جب یہ بھٹک رہے تھے نا مصر کے جنگلات میں، اور پھر کیا ہوا کہ جب یہ چلتے تھے تو ظاہر ہے دھوپ بھی بہت تھی، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے بچنے کے لیے نا ان کے اوپر بادلوں کا سایہ رکھا ہوتا تھا۔ گرم صحرا میں جب یہ بھٹکتے تھے تو گرم صحرا میں بادل کا سایہ ایک بادل تھا جو ان کے اوپر اوپر رہتا تھا، جہاں جہاں کو یہ چلتے تھے وہ بادل ان کے ساتھ جاتا تھا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک نعمت کی ہوئی تھی۔ پھر پانی کا مسئلہ تھا تو انہوں نے کہا اپنے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے رب سے کہو ہمیں پانی چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پتھر سے پانی نکلا، اور اس میں بھی کیونکہ پتا تھا کہ یہ 12 بیٹے ہیں اور 12 قبیلے ہیں اور یہ آپس میں لڑیں گے، تو اللہ نے ایک چشمہ نکالنے کے بجائے 12 الگ الگ چشمے نکالے تاکہ ہر جو ہے وہ قبیلہ اپنے اپنے چشمے کو الگ سے لے، اور پھر ان کی آپس میں پانی پر لڑائی نہ ہو۔ تو اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دی، پھر مزید شریعت اور ہدایات کو سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تاکہ یہ وہاں سے سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون سی چیزوں کا حکم دیتا ہے اور کون سی چیزوں کو سے منع کرتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی خاص عنایتیں تھیں نا، لیکن انہوں نے بار بار ناشکری کی اور بار بار نافرمانی کی، بار بار کہتے تھے یہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے۔ جب منو سلوا آیا تھا تو تب انہوں نے کہا کہ نہیں، منو سلوا
سے اب ہم بور ہو چکے ہیں، ہمیں سبزیاں اور ترکاریاں اور پتہ نہیں یہ چاہیے. پھر بادلوں کا سایہ آیا تو تب بھی یہ مختلف جگہوں پہ کہتے تھے اگر اللہ ایسا کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اگر اللہ ایسا کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی باتیں مانی بھی. جیسے جیسے یہ کہتے تھے اللہ نے وہ معجزات کر کے بھی دکھائے بہت حد تک، لیکن پھر کیا ہوتا تھا کہ یہ دیکھ بھی چکتے تھے اور اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لے کر آتے تھے. تو جب بھی یہ ذکر آئے کہ بنی اسرائیل اپنی نعمتوں کو یاد کرو، تو آپ نے اپنے ذہن میں یہ تمام نعمتیں لے کے آنی ہے. فرعون سے ان کو نجات ملی، سمندر میں اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا کر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو فالوورز تھے ان کو بچا لیا اور فرعون کو غرق کر دیا. پھر ان کو جب یہ بھٹک رہے تھے جنگلات میں، صحراؤں میں، تو پھر من و سلویٰ کا نزول ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کسی بھی طرح کے رزق کی کمی نہیں ہونے دی. پھر جہاں جہاں یہ چلتے تھے گرم جگہوں پر بادلوں کا سایہ ان پہ رہا. جب ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ نے 12 چشمے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، اور پھر ان کو شریعت سکھانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے اللہ نے تورات کا بھی نزول کیا. تو یہ تمام قسم کی نعمتیں جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہیں. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں پچھلی آیت میں کیا کہا تھا کہ یہ دیکھیں یہاں پر نا، یہاں پر ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو عطا کی تھی میں نے تمہیں. یہ تمام نعمتیں آپ نے یاد کی جو ہے وہ رکھنی ہے. اب اگلا سوال آتا ہے تو پورا کرو میرے عہد کو، کہ عہد کیا تھا، کہ ان سے عہد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. بنی اسرائیل سے جو ہے وہ ایک ڈیوائن قسم کا کانٹیکٹ یا عہد لیا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں. آپ دیکھیں اس وقت بہت چاند تاروں کی پوجا ہو رہی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لا رہے تھے نا. تو بنی اسرائیل میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا گیا کہ یہ لوگوں سے وعدہ کیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کو شرک میں نہ ملائیں. بتوں کی پوجا عام تھی، بتوں کی پوجا نہیں کرنی، چاند کی پوجا نہیں کرنی، آگ کی نہیں کرنی، ستاروں کی نہیں کرنی، کسی کو شریک میں نہ ملائیں. اور نبی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جب وہ آئیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو نہیں تھے نا، لیکن ان کو پتا تھا، ان کا نزول کے بارے میں پہلے ہی آ چکا تھا کہ وہ آئیں گے اور ان پر ایمان لانا ہے. اب ہوا کیا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی. تو جو نبی ہمارے جو آخری نبی ہیں وہ آئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ نسل میں سے. اور چونکہ ان کی نسل میں سے نہیں تھے تو ان کو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یہ ہماری نسل میں کیوں نہیں آئے. تو جس کی وجہ سے یہ سارا مین کانفلکٹ تھا کہ یہ ان پر ایمان نہیں لاتے تھے. صرف اس وجہ سے نہیں لاتے تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ سچ ہے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ سچا نبی ہے، ان کی کتاب کا بھی پتا تھا کہ یہ کتاب بھی سچی ہے، قرآن سچا ہے. لیکن صرف اس لیے یہ نہیں لے کر آتے تھے کہ ان کو ضد تھی کہ یہ جو نبی آخری نبی آئے ہیں یہ حضرت اسماعیل کی جو ہے وہ اس میں سے کیوں آئے، نسل میں سے کیوں آئے. ٹھیک ہے، یہ حضرت یعقوب کی نسل میں سے کیوں نہیں آئے. یہ سارا مین معاملہ تھا. اہل کتاب ہونے کے ناطے حق کو چھپانا بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک عہد کا حصہ تھا. اور اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ اگر تم میرا عہد نبھاؤ تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دوں گا، اور تمہارے درجہ جو ہے وہ اونچی قوموں میں ہوگا. لیکن کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی آپ دیکھیں کہ قومیں تھیں وہ تبھی سبھی کی سبھی تباہی کا شکار ہوتی گئی. ان کا ذکر آگے ہم قرآن میں بھی پڑھیں گے تقریباً. کہ جو اور پھر ان میں نبیوں کا بھی کہ کون کون سے نبی کب کب آئے تھے، ان کی قوم میں نے کس کس قسم کے گناہ کیے. اور اللہ کبھی بھی ایسی قوم کسی بھی قوم پر جو ہے وہ عذاب نہیں بھیجتا اس وقت تک جب تک وہ وہاں پر کوئی نبی نہ بھیج دے جو ان کو منع کرے اس چیز سے. تو وہ تمام چیزیں ہم آگے پڑھیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم میرے اوپر کیا کرو کہ تم صرف میری عبادت کرو، شرک نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان پر ایمان لاؤ، اور اہل کتاب میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو حق چھپانا نہیں ہے. تو پھر اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کرنا تھا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا. اور وہ وعدہ کیا تھا کہ جب تم اپنا وعدہ نبھاؤ گے تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی دوں گا، اور میں تمہیں اونچی قوموں میں جگہ دوں. پھر دیکھیں کہ اس میں ایک لفظ تھا جو فَإِيَّ یا فرحبون، صرف مجھ سے ڈرو. یہ آخر میں خاص ہدایت تھی کہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں. یہ تقوی، اخلاص اور ہدایت پر جمنے کی بنیاد ہے. آپ دیکھیں کہ کیوں ایسا کہا گیا کہ صرف مجھ سے ڈرو، کیونکہ بہت سارے لوگ ایمان اس وجہ سے بھی نہیں لے کر آتے تھے کیونکہ وہ اپنے جو ظالم بادشاہ تھے ان سے ڈرتے تھے. اگر آپ نے سورہ الکہف کو دیکھا ہو، وہاں پہ جو کچھ وہ 7 سلیپر جن کی ایک نام ہے کہ بھئی ایک سٹوری ہے سورہ کہف کے اندر، جتنے بھی کے صحابہ ہیں وہ نیک جوان جیسے ہم کہتے ہیں وہ سو رہے تھے. تو ان کا بھی تو یہی تھا نا کہ وہ اپنے بادشاہ کے آگے جو ہے وہ ان کو مشکل ہو رہی تھی کہ وہ اپنے ایمان کو چھپاتے. وہ ان کے لیے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ ظالم بادشاہ کے آگے سرنڈر کرتے، ان کا ایمان قبول کر لیتے، اور یا پھر یہ تھا کہ موت کو گلے لگا لیتے. تو پھر وہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اپنی رحمت سے ہماری طرف رحمت بھیج، اپنی طرف سے ہماری رحمت بھیج. تو اللہ ان کو غار میں لے گیا اور وہاں جا کے ان کو سلا دیا.
تو ظالم بادشاہ کے آگے جو ہے وہ ڈٹنا ظاہر ہے، پھر اس سے ڈر ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے یا اللہ کے آگے اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، ایک پھر یا پھر ان کو سوسائٹی کا بھی ڈر تھا۔ تو ایک طرح سے یہ کہا گیا کہ صرف مجھ سے ڈرو، یعنی کہ ڈرنے کا حق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے۔ ماں باپ سے نہیں ڈرنا، بہن بھائیوں سے نہیں ڈرنا، اپنے رشتہ داروں سے نہیں ڈرنا، آپ نے اپنے باس سے، ٹیچر سے، کسی سے نہیں ڈرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جا کے بدتمیزیاں کریں اور کہیں کہ مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں ہے، یہ وہ۔ آپ نے اپنے رائٹس اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا اس کو تو فالو کرنا ہی ہے، لیکن جو ڈر کا حق ہے وہ صرف اللہ کا ہی ہے۔ اور یہ صرف اس آیت میں نہیں، آگے بھی آپ بہت سارے کانٹیکس میں قرآن پاک میں ہی دیکھیں گے کہ یہ بات ایکسپلین کی گئی ہے۔ تو چلیں آج ہم جو ایک، اچھا یہاں سے ایک اور لیسن جو بیسک اس لیسن میں نے آپ کو دیکھیے پہلے بھی بتایا تھا کہ بے شک ذکر بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے، بے شک بات ان کی ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی قرآن کی جو آیت ہے نا وہ ایسے ہمارے لیے میننگ لیس نہیں ہے، ہمارے لیے ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی سبق چھپا ہے۔ ہوا کیا تھا کہ ان کو تمام چیزیں دی گئی تھی، لیکن ان کی ناشکریوں کی وجہ سے جب بھی اللہ نے ان کو نعمت دی انہوں نے ناشکریاں کی اور اللہ کے احکامات کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، تو یہ عذاب کا جو ہے وہ مستحق ہوتے ہیں کہ اللہ نے پھر ان کو عذاب دیے۔ تو ہم نے یہ سبق سیکھا ہے اس آیت سے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم نے ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس منہ سے ہم ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے، شکر یہ ہوتا ہے کہ منہ کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل بھی یہ بتائے کہ واقعی ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے عمل میں وہ شکر جھلکنا چاہیے، ہماری زبان سے شکر ادا ہونا چاہیے اور عمل سے ہمارے شکر جھلکنا چاہیے۔ اور جب بھی ہم اللہ سے ناشکری کریں گے یا ہم اللہ کو ایک نہیں مانیں گے، اب یہ بات بھی ہے کہ ہم لوگ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو کہاں شرک کرتے ہیں، ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اللہ کو کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور بس یہ عبادت ہوگی۔ ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ بتانے چاہیے نا کہ ہم اللہ کی سائڈ پہ ہیں، شیطان کی سائڈ پہ نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا ہم نے، ہم عورت ہیں ٹھیک ہے، ہم نے سر پہ دوپٹہ کرنا ہے کیونکہ اسلام ہمیں کہہ رہا ہے، لیکن مان ہم شیطان کی بات رہے ہیں، بال کھلے کر کے اپنے ٹخنے ننگے کر کے ہم باہر جا رہے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں؟ ہم اللہ کی جو ہے وہ باتوں کے اوپر چل رہے ہیں؟ یا اگر اللہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پہ یقین رہے ہیں، ہم سب کچھ کیا ہے، بس مسلمان ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کا لیول دیکھنا ہے کہ ہم اگر اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم اس کے اوپر ہم کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرا رہے۔ اگر ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے تو پھر ہم سوسائٹی اور کسٹمز کو کیوں دیکھ کے چل رہے ہیں؟ ہم اپنی کتاب کو دیکھ کے کیوں نہیں چل رہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے اپنے جو اسلام ہمیں جو کانسیپٹ دے رہا ہے، جو اسلام ہمیں آرڈرز دے رہا ہے، کمانڈز دے رہا ہے، ہم نے وہ فالو کرنی ہے۔ پھر جب ہم وہ کمانڈز فالو کریں گے تو پھر اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر تیسری بات بس جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ صرف اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، سو ہم نے صرف اسی سے ڈرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم یہ لیکچر اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور لیکچر اس کو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور لازمی شیئر کیجیے گا اپنی فرینڈس کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، اور مجھے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا کہ آپ کو لیکچر کیسا لگا اور اس کو کس طریقے سے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔